الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی 106 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے توحید کے دلائل کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے دلائل بیان کیے گئے اور مشرکین مکہ کو اس حوالے سے سمجھایا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے تو اس حوالے سے بھی انہیں کچھ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، تو وہ شرک نہ کرتے یا وہ شریک نہ بناتے، وما جعلناک، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا، محافظ، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ہیں ان پر نگہبان۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے ان کے رد عمل کی وجہ سے کفار مکہ کے۔ جب آپ دعوت دیا کرتے اور آگے سے ریئیکشن جو ہے وہ بہت غلط آتا تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ویسے انسان کی عام سا بھی کوئی بندہ ہو تو وہ کسی کو کسی کام کے لیے بلائے اور وہ آگے سے، اور ہو بھی حق پر، تو وہ آگے سے انکار ہی کرتے جائیں، بلکہ برا بلا بھی کہیں اور دکھ اور تکلیف بھی دیں، ذہنی اور جسمانی، تو پھر پریشانی تو بنتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ یہ کیا بنے گا، یہ لوگ کیسے سدھریں گے، کیسے ایمان لائیں گے، کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیوں ایک رب کی ربوبیت اور الوہیت کو چھوڑ کر انہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کی عبادت کر۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو بہت پریشان کیا کرتی تھی، جس کا سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے آپ، یعنی کفار مکہ کی وجہ سے آپ اس حد تک پریشان رہا کرتے تھے جو انکار کرتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تسلی دینے کے لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ بالکل بھی شرک نہ کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پورا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ نیکی اور برائی میں سے جسے چاہے اڈاپٹ کر لے۔ یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے۔ فرشتے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے اور فرما برداری ہی کا ایلیمنٹ ان کے اندر ہے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، گناہ کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں، نہ ان کو ایسا ماحول دیا گیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول کے اندر بھیجا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ صراط مستقیم پر چلے یا یہ برائی والے راستے کو اختیار کرے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، سب کے سب جنت میں چلے جاتے، سب کے ساتھ نیکیاں ہی کرتے، جس طرح فرشتے عبادت کر رہے ہیں، صرف عبادت کرتے، تو پھر وہ جو انسان کے بنانے کا مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جاتا، پھر پوری دنیا کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ الذی خلق الموت، جس طرح سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ
زندگی اور موت کو اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ پہچان کر سکیں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، یا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ تو اگر یہ اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے اختیار دیا ہے انسان کے اندر، یہ چیز بائی ڈیفالٹ اللہ نے رکھ دی ہے کہ یہ دونوں رستے تیرے سامنے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ان دونوں میں سے جو تمہارا دل کرتا ہے، جہاں بھی جاؤ گے تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی، بس اسی طرف تمہیں ہم بھی پھیر دیں گے۔ اگر کوئی شخص برائی چاہتا ہے، برائی کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس کو روکا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ روکیں گے نہیں، اور اس طرح نیکی کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی مدد، تو پھر اچھے کاموں کے لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ بالکل بھی شریک نہ بناتے، لیکن اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے، یہ اختیار اللہ نے دے رہا، وہ اللہ ہی کے حکم سے رہا ہے پیچھے، اسی کا اذن ہے، لیکن اس نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، دونوں کا اختیار دے دیا۔ وما جالنا کا علیہم حفیظہ، اور ہم نے آپ کو کوئی ان پر محافظ نہیں بنایا کہ آپ ان کو جنت تک پہنچا کے ہی چھوڑیں گے یا ہدایت ان کو آپ نے دینی ہے، بلکہ آپ کا کام صرف اور صرف پیغام رسانی ہے، اور اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آگے کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ ہدایت جو دینا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے ہدایت اس کو دیتے ہیں جو جس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہو، اور حق کو قبول کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس کو وہ استعمال کر رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے اسی کے لیے ہموار کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ہدایت جو ہے یہ اس طرح ہر کسی کو نہیں مل جاتی، تو یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو رشتہ دار تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ اسلام کو قبول نہ کر سکے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو دیکھ لیں، اور اسی طرح دیگر، ابو لہب رشتہ داروں میں سے تھا، ابو جہل بھی رشتہ داروں میں سے تھا، تو دیگر بھی کچھ لوگ کچھ ایمان لے بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ان پر محافظ نہیں ہیں کہ ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہو اور جنتی بنا کے آپ نے چھوڑنا ہے، نہیں، آپ کا کام جو ہے، آپ کی جو ڈیوٹی آپ آسان انداز سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اور وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی کارساز بھی بن کر نہیں آئے، ان کے کوئی نگہبان آپ نہیں ہیں، ان کو چھوڑیں اور ان کے پیچھے اپنے آپ کو پریشانی میں اتنا نہ ڈالیں کہ جان کا بھی خطرہ لاحق ہو جائے۔ ولا تسبوا الذین یدعون، آگے ولا تسبوا الذین، اور آپ نہ تم برا بلا کہو ایسی چیزوں کو، یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فیسب اللہ، پھر وہ برا بلا کہیں گے، گالی دیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے مزین کر دیا، لکل امت ہر امت کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، ان کا عمل، ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف، مرجعوہم ان کا لوٹ کر جانا ہے، فینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید مسلمانوں کی تربیت کے لیے یہ فرمایا کہ تمہیں حکم ہے کہ تم نے باطل جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، بت ہیں یا حجر ہیں یا چھجر ہیں یا جن کو بھی وہ پوج رہے ہیں، تم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی تم نے برا بلا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اگر آپ ایسا کریں گے، برا بلا کہیں گے، تو فیسب اللہ، وہ کیا کریں گے، ظاہر ہے وہ برداشت تو نہیں کریں گے اس چیز کو، وہ پھر اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو پھر وہ تمہارے سچے معبود رب تعالیٰ کو گالی دیں گے،
عدمم بغیر علم، زیادتی کرتے ہوئے اور بغیر علم جہالت کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ کے اس تقدس کو اور مقام کو تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو اللہ کے بارے میں اللہ کا حیا ہو تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہی نہ کریں، اللہ کے ساتھ دوسرے خدائی نہ بنائیں، رب ہی نہ بنائیں، اللہ کی صفات غیر اللہ میں تلاشی نہ کریں۔ لہٰذا اللہ کی عظمت کو اور شان کو تو وہ پہچانتے نہیں، تو بغیر علم وہ جہالت میں آ کر گالی دیں گے اللہ کو، اس صورت میں کہ جب تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، بتوں کو یا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ ایسا کریں گے تو اس کا سبب کون بنے گا؟ تم بنو گے۔ لہٰذا تم ان کو کے باطل معبودوں کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اللہ کو گالی دلوانا چاہ رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو سبب بیان کیا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ ظاہر ہے جو باپ کسی کو دیں گے تو وہ بھی تو آگے سے دے گا نا، اس کا مطلب ہے سبب کون بنا؟ آپ کے والدین کو جو گالی دی جاتی ہے اس کا سبب آپ پہلے بنے ہیں، آپ نے کیوں دی ہے اس کے ماں باپ کو گالی دی اور برا بھلا کہا۔ تو اس آیت سے یہ بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک ایک صحیح چیز کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے بڑے نقصان کے ڈر سے۔ یعنی بتوں کو اگر وہ بلا بھلا کہہ بھی دیا جائے تو کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا باطل معبودوں کو، لیکن یہ کہ آگے سے نقصان یہ ہوگا یہ کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، حالانکہ ان کے معبود تو باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ کذالک زینا لکل امت، ہم نے ہر امت کا عمل اس کے لیے مزین کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے لیے مزین ہی نظر آتا ہے دنیا کے اندر۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہی لگتا ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو وہ وقتی طور پر انسان کو اچھا ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کے جو سارے معاملات ہیں، لوگوں کے پاس اللہ کے لیے جو ٹائم نہیں نا ہے، یہ ہر چیز مزین ہوئی پڑی ہے، اور یہ بطور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، یہ بطور آزمائش ہو رہا ہے۔ بعض آیات میں تو ایسا آیا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے اعمال کو مزین کر دیا، ان کے سامنے اچھے بنا کر برے اعمال کو وہ پیش کر دیتا ہے، وہ پھر اسی میں لگے رہتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی ہر امت کے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک آزمائش رکھ دی ہے کہ بری چیز بھی ہوگی تو وہ اٹریکٹ کر رہی ہوگی، یہ اس کائنات کے اندر ہم نے اصول قائم کر دی ہے۔ لہٰذا اب تم اس طرف جاتے ہو یا نہیں جاتے، یہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کو، یعنی ہر امت کی بات ہو رہی ہے، اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ بتائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خبر دیں گے پھر قیامت والے دن جو جو انسان اعمال کرتا رہا ہے، اچھے کرتا رہا ہے یا برے کرتا رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اچھے اچھے کام کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، مدد بھی طلب کرنی چاہیے، اور یقیناً اللہ کی مدد کے سوا انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اور نہ ہی ان کو نیکی اختیار کر سکتا ہے۔ ہر وقت اپنے اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے، استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خود جتنا پاسبل ہو سکے دور بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔